تعریفات و تمجیدات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں، بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو انتہائی قیمتی ساعتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے دن بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان 9 دنوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں اپنے اعمال کو کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے ان 9 دنوں کے اندر اپنا بہت سارا وقت ضائع کیا ہے، تو پھر میرے بھائی آپ رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہیں۔ میرے بھائی اب بھی وقت ہے، میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، ساری مصروفیات ترک کر کے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے جت جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی کافی ایام پڑے ہیں۔ تو میرے بھائی، جہاں یہ رمضان المبارک یہ روزے کا مہینہ ہے، یہ تلاوت کا مہینہ ہے، یہ قیام اللیل کا مہینہ ہے، دعا اور استغفار کا مہینہ ہے، تو میرے بھائی ان ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی مہینہ ہے، اور نہ میرے نبی جیسی کوئی تلاوت کر سکا، نہ کوئی میرے نبی جیسا قیام کر سکا، نہ کوئی میرے نبی جیسا جہاد کر سکا، نہ کوئی میرے نبی جیسا لیڈر، نہ کوئی میرے نبی جیسا قائد، نہ کوئی میرے نبی جیسا والد، نہ کوئی میرے نبی جیسا داماد، نہ کوئی میرے نبی جیسا سسر۔ جس طرح ان میدانوں میں آپ کا ثانی نہیں ہے، ایسے ہی جیسے انفاق فی سبیل اللہ میرے نبی نے کیا ہے، آج تک اس کائنات کے اندر ویسا انفاق سبیل اللہ کو کر ہی نہیں سکا، کوئی نہیں کر سکا۔ اور یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ اور ایک ہوتا ہے احسار۔ میرے نبی نے ہمیشہ احسار ہی کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے نبی نے ہمیشہ احسار کی عام انفاق سے زیادہ فضیلت ہے۔ احسار سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی ضرورت کو ترک کر کے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ احسار ہے۔ اور عام انفاق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میرے پاس بڑی دولت ہے، اس میں سے میں کچھ پیسے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، یہ عام انفاق ہے۔ میرے نبی نے ساری زندگی احسار والی گزاری، اور روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو پھر تو آپ جود و سخا کے پہاڑ واقع ہوتے، تیز آندھی کی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیتے۔ اور اسی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے میرے نبی کے گھر میں کبھی بھی شام کے وقت ایک سا جو بھی نہیں ہوتے تھے، ایک سا جو 2-2.5 کلو جو بھی نہیں ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی بھی۔ جو آتا سب کچھ اللہ کے راستے میں، جو آیا اللہ کے راستے میں۔ اور صحابہ نے بھی آپ کی طرف دیکھا دیکھی ایسے کرنا شروع کر دیا۔ معلم کون تھے؟ کائنات کے امام۔ اور متعلم کون تھے؟ اس وقت کے بہترین انسان۔ تو صحابہ نے بھی گھروں کی پرواہ کیے بغیر
جو مال آتا اللہ کے راستے میں، جو مال آیا اللہ کے راستے میں. یہاں تک کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ ایک ضابطہ بتایا. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچیں؟ قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری گھر کی بنیادی ضرورت سے زائد بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. زائد سارا پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. کیوں؟ ان کے اندر وہ نبی جیسا کمال نہیں ہے. نبی تو دن رات فاقے کاٹنے والے، 3 دن تک روٹی کا ایک لقمہ بھی میسر نہیں آیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو. 3 دن روٹی کا لقمہ میسر نہیں آیا. تو یہ وہ صحابہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی اتباع اور پیروی کرنے والے. فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھروں کی بھوک اور فقر تمہیں کفر کی طرف لے جائے. تو جو گھر کی بنیادی ضرورت ہے وہ پوری کرو، اس کے علاوہ کیا کرو؟ جو باقی بچتا ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا زندگی کے اندر جو انفاق فی سبیل اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا ہے، وہ مقام آج تک کوئی انسان نہیں دے سکا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سائل آیا ہے، جب بھی ہم نے آپ کی زبان سے کبھی بھی اس کے لیے نہ نہیں سنی ہے. آپ کی زبان سے اس سائل کے لیے نہ کبھی نہیں آئی آپ کی زبان پہ کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے. جب کوئی آ گیا ہے یا تو دے دیا ہے یا وعدہ کر لیا ہے، یا دے دیا ہے یا وعدہ کر لیا ہے. ایسے ہی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے آپ سے بکریوں کا مطالبہ کرنے لگا کہ آپ مجھے بکریاں دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کھڑے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ریوڑ ہے اور وہ وہاں آ کے مطالبہ کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ٹھیک ہے، یہ ساری بکریاں تیری ہیں، لے جا ان کو، یہ ساری تیری. بعض روایات کے اندر تفصیل ہے اور بعض میں مختصر ہے. پریشان ہو گیا کہ شاید یہ دینا نہیں چاہتے. فرمایا نہیں، یہ ساری تیری ہیں، لے جا. بڑا خوش اپنی قوم والوں کے پاس پہنچا تو جا کے اپنی قوم سے کہتا ہے، اے قوم اسلمو، میری قوم اسلام قبول کر لو. فواللہ ان محمدا لیؤتی عطان ما یخاف الفقر، کہ محمد اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کو اس بات کا ڈر ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس کیا بچے گا. اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ میرے پاس کیا بچے گا، مجھے بھوک تو نہیں پہنچے گی. اللہ کی قسم پڑھے سیرت، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرے نبی کو بھوک نے تڑپا دیا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک وقت میں کتنی بیویاں ہیں، کسی کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. باہر نکل پڑتے، کوئی تو کھانا پوچھے گا، کوئی تو کھانا پوچھے گا. اور اگر اللہ کے نبی چاہتے، اللہ کی قسم ہے دنیا کے سارے خزانے اکٹھے کر ڈالتے. اللہ سے جو مانگتے اللہ عطا کر دیتا. لیکن ہمیشہ لبوں پہ ایک دعا رہی، اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا. اے اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھنا اور مسکین ہی دنیا سے لے کے جانا. اور پتہ ہے مسکین کسے کہتے ہیں؟ کہ جس بندے کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی پوری نہ ہو، کچھ گزارے کے لیے اس سے زائد اس کے پاس کچھ نہیں ہے. گزارا بیچارے کا گزارا ہے، اس سے زائد کچھ نہیں. تو میرے نبی کے پاس تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا گزارے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. آج چہرے پہ آثار ہوتے تھے 3 دن کہ آپ علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا. کعب بن عجرہ آئے تھے، اللہ کے نبی آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہے. کہا کعب تیرے نبی نے 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، اس لیے چہرے کا رنگ بدلا. جو دولت آئی کہاں گئی؟ سب غریبوں میں، خواب ضرورت مندوں میں، اللہ کے دین کے لیے.
اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ہماری دولت کون سی ہے؟ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا پیسہ، وہ اے ٹی ایم کا کارڈ جس کا کوڈ صرف آپ کے پاس ہے۔ آج آنکھیں بند کر جاؤ، وہ کوڈ کس کا ہے؟ تیرا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہے۔ وہ پتہ لگوا لیں گے بینک سے کہ اس کارڈ کا کوڈ کیا ہے۔ تیرا مال کون سا ہے؟ جو اللہ کے رستے میں دے دیا، تو نے کھا لیا یا بدن پہ پہن لیا۔ باقی جس کو تو اپنا مال کہتا ہے وہ تو تیرا ہے نہیں، وہ تو تیرے وارثوں کا ہے، وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ اور یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایسا کیا، ساتھی ایسے ملے تھے کہ جو نہ صرف آپ کے لیے جانوں کے نذرانے دیتے بلکہ مالوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ جانتے ہیں آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وہ شام سے 1000 اونٹ غلے سمیت آ رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، قحط پڑا ہوا ہے، قحط پڑا ہے، مدینے میں کھانے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جب تاجروں کو پتا چلا، تاجر بھاگے بھاگے گئے کہ حضرت عثمان سے یہ 1000 اونٹ، یہ غلہ، یہ اناج ہم خرید لیں تاکہ آگے لوگوں کو بیچیں، لوگ ضرورت مند ہیں۔ تو عثمان غنی کے پاس یہ تاجر اکٹھے ہو کے گئے کہ آئیں جی سودا کریں، بڑی ضرورت ہے، پیسے لیں اور ہمیں غلہ دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کتنے پیسے دیتے ہو؟ کہنے لگے 10 کے 12 دیتے، 10 کے 12 دیتے۔ کہا مجھے اس سے زیادہ ملتے۔ کہا چلو 14 دیتے ہیں۔ 10 کے 14 دیتے ہیں۔ کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ کہا چلو بھائی آخری ہماری بولی، آخری بات، اب 15 دیں گے، اس سے زائد نہیں، اس سے زائد نہیں ہے۔ تم نے 10 کے اوپر کیا کہا؟ 1 2 3 4 5 تک گئے۔ مجھے ایک ہے جو 10 گنا دیتا ہے۔ تم 2 کی بات کرتے ہو، 4 کی، 5 کی، ایک ہے جو مجھے 10 گنا دیتا ہے، اور وہ بھی 10 700 میں بدل جاتا ہے۔ وہ 10 کس میں بدل جاتا ہے؟ 700 میں۔ اور ان تاجروں کو گواہ بنایا، مدینے کے تاجروں گواہ ہو جاؤ، یہ 1000 اونٹ غلے سمیت میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ مدینے کے مسکینوں کے اندر مفت تقسیم کر دیے، میں نے ان کو دے دیے۔ میں نے یہ تجارت اس رب سے کی ہے جو 2 4 نہیں، 10 سے لے کے 700 گنا تک دیتا ہے۔ یہ لوگ مال خرچے کیوں؟ یہ صحابہ تھے، نبی کا ساتھ دینے والے، نبی کی سنتوں کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے۔ اور میرے بھائی ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام کے اندر مردوں کا کردار ہے، عورتوں کا بڑا شاندار کردار ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر دیکھ لیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر موجود ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا ایک سائلہ ہے، سوال کرنے والی عورت، اور وہ بھوک لگی ہے، کچھ مانگ رہی ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر صرف ایک کھجور تھی۔ میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے کیا تھا؟ یہ نبی کا گھرانہ ہے، نبی کا گھر ہے، میرے پاس کھانے کے لیے ایک کھجور تھی، میں نے وہ بھی اس سائلہ عورت کے سپرد کر دی۔ اب اپنے پاس کچھ، اسے کہتے ہیں اظہار، سمجھ آ رہی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اظہار۔ ضرورت تو ان کو بھی تھی، کہہ سکتی تھی کہ اے سوال کرنے والی عورت، میرے پاس تو ایک ہی کھجور ہے، ہم اپنے گھر میں اسی کے ساتھ گزارا کریں گے، لیکن نہیں، وہ کھجور اس عورت کے حوالے کر دی۔ اس عورت کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، اس عورت نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک بچی کو پکڑا دیا، دوسری بچی کو پکڑا دیا، اور وہ چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عائشہ نے یہ بات بتلائی کہ اس طرح سائلہ آئی تھی، سوال کیا، ہمارے پاس گھر میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، میں نے وہی دے دی، اور اس کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں تھیں، اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو ان بچیوں سے آزمایا گیا، جو شخص ان بیٹیوں سے بچیوں سے آزمایا گیا اور ان آزمائشوں پہ صبر کرتا رہا اور ان کی تعلیم و تربیت اور بچیوں کی پرورش کرتا رہا، کل قیامت کے روز یہ بچیاں اس کے لیے آگ سے ڈھال بن جائیں گی، آگ سے ڈھال بن جائیں گی بیٹیاں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آج بڑی پیاری ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ افطاری سے قبل کھجور کا آدھا ٹکڑا تو نہیں کھایا کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، لیکن بہن کا سارا حصہ کھا چکے۔ ایسا نہ ہو کل یہ بیٹیاں جو جنت میں جانے کا باعث ہیں ہمارے گریبانوں سے پکڑ کے ہمیں جہنم کے راستے پہ گامزن کر دیں۔ اور میرے بھائیوں فکر کرو، اگر آج سے پہلے ہم بات کریں انفاق فی سبیل اللہ کی، ہم بات کریں اثار کی، ہم بات کر رہے زکوٰۃ کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کے حق دبائے بیٹھا ہوں، پھر وہ انفاق کیا کرے گا، پھر وہ صدقہ کیا کرے گا، پھر وہ اثار کیا کرے گا، پھر وہ زکوٰۃ کیا کرے گی؟ اگر تو غیروں کا حق کھائے بیٹھا ہے، اللہ کی قسم ہے پھر جتنے مرضی صدقے کرتا رہے، اللہ کو تیرے صدقوں کی پرواہ نہیں۔ اور بھائی یہ سب صدقے والوں کے لیے ہے، اگر کسی کا مال کھایا ہے نا تو پہلے اس کا پورا کرو پھر صدقہ کرو۔ کسی کا مال کھایا ہے، اور اکثر ہمارے معاشرے کی یہ ریت ہے، ہمارے یہاں ادھر دو بھائی تھے، ایک بھائی نے اپنے بیٹوں کے نام ساری پراپرٹی لگا دی، تو بیٹیوں کو وہ آپس میں رشتہ دار تھے، برادری میں نا بھائی تھے، بیٹیوں کو محروم کر دیا۔ تو دوسرا اس کا جو برادری بھائی تھا وہ کہتا ہے، جو اس کا بہنوئی تھا، اپنے برادر ان لا کے بارے میں کہتا ہے، او کارائیں جہنم دے پروانے تے دستخط۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ بیٹوں کے نام زمین لگا کے بیٹیوں کو محروم کر کے جہنم کے پروانے پہ دستخط کر رہے ہو۔ کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، جب اس کی باری آئی تو اس نے بھی ساری زمین بیٹوں کے نام لگا دی، بیٹیوں کو محروم کر دی۔ ہم اتنے سنگ دل ہیں، یہ مثال دینے کا ضرورت کیا ہے، ہم اتنے سنگ دل ہیں، اتنے سنگ دل، پتہ ہے کہ اللہ نے پوچھ لینا ہے، جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، یہ ساتوں زمینوں کا توق میرے گلے میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اتنے سنگ دل ہیں کہ دوسروں کو تانے دیتے ہیں، جب اپنی باری آتی ہے پھر ہم بھی کسی کا حق کھانے میں کوئی کتر اٹھا نہیں رکھتے۔ تو میرے بھائی ہم ان معاملات کے اندر فکر کریں۔ پھر وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی قیمتی ترین چیز جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو وہ چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر ڈالتے۔ یہ آیت اتری، ابو طلحہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو وہ جو بیرہا والا باغ ہے نا، میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا، اور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے وہ باغ اپنے رب کو دے دیا، اپنے رب کو دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیرے رشتہ دار بھی بڑے مسکین ہیں، غریب ہیں، تو ان کے اندر تقسیم کر دے۔ وہ باغ ان کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ عمر ثانی ان کے دور کے اندر انفاق پر بات ہوئی، یہ جب آیت پڑھتے نا قرآن کی لن تنالوا البر، تو میں نے پڑھا وہ شکر کی بوریاں دینے لگ جاتے۔ کسی نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز کی بات کر رہا ہوں، کسی نے پوچھا کہ آپ ان کے پیسے کیوں نہیں غریبوں کو دیتے؟ کہتے ہیں مجھے شکر سے بڑی محبت ہے، اور اللہ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم وہ چیز خرچ کرو جسے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اور یہ معیار بھی ہے نا اسلام کا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرے۔ او بھائی شکر تھی تو اور ضرورت تو اس وقت بھی تھی نا،
کہ اس وقت ضرورت نہیں تھی لوگوں کو. آج تمہیں چینی کی ضرورت ہے نا, ایک بندہ کہے مجھے چینی بڑی پسند ہے تو میں بھی لوگوں کو دیتا ہوں, مجھے چائے کی پتی بڑی پسند ہے وہ دے دیتا ہوں, مجھے فلاں چیز بڑی پسند ہے میں وہ دے دیتا ہوں. تو میرے بھائی جو چیزیں میں پسند ہے نا اللہ کے راستے میں دے, اللہ کہتے ہیں یہ ہے اصل نیکی. بعض لوگ ایسا کرتے تھے, اچھا اپنے لیے اچھی چیز کو دروازے پہ آیا ہے, اس کے لیے باسی چیز, بری چیز, گندی چیز, جس طرح ہمارا نہیں دل کرتا. اب تو ماشاءاللہ لوگ شور والے ہو گئے ہیں, پہلے لوگ ایسے کرتے تھے کہ چنگے چنگے نوٹ سیٹ تھے, سب تو پرانے مسجد اور احسان بھی کرنا مولوی صاحب تھے, مولوی صاحب بڑے رہے نا, احسان بھی مولوی صاحب پہ ردی. وہ لوگ اس وقت وہ مدینے کے اندر بعض لوگوں نے کیا کیا, اور صفا اکیڈمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کرام وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے, لوگ آئے تو ردی کھجوریں لٹکا گئے. کون سی ردی کھجوریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ تم اپنے لیے طیب چیزیں پسند کرتے ہو, عمدہ اور اچھی چیزیں پسند کرتے ہو, اور میرے راستے میں ردی چیزیں دیتے ہو. اس لیے اللہ کے راستے میں چیز وہ دیں جسے ہم پسند کرتے. آج اللہ کی قسم ہے, رات تو سچی بات ہے میں بیٹھا سوچ بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا, سوچ بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا کہ رمضان المبارک ہے, یہ آٹا غریب بیچارہ آٹا کہاں مل رہا ہے, آٹا کہاں مل رہا ہے, آٹے کے لیے بھاگتے بھاگتے ابھی تک 10 لوگوں نے جان دے دی. ذرا سوچو, اللہ کی قسم ہے میں بھی روز روٹی کھاتا ہوں, انواع اقسام کے پھل ہیں میرے سامنے, روٹی بھی ہے, چاول بھی, ہر چیز ہے, میرے پاس سب کچھ ہے. لیکن وہ جو 10 جان کی بازی ہار گئے, ان کا اگر اللہ نے قیامت کے روز پوچھ لیا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا, میرے پاس کوئی جواب ہوگا؟ اور اتنی اموات دیکھ کے لوگ روٹی کی خاطر تڑپ رہے ہیں, میرے اکاؤنٹس کے خزانے ان کے منہ کب کھلیں گے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پلایا, اللہ نے پوچھ لیا اے بندے میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری کی, تو بتاؤ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور بھائی ہمارے خزانوں کے منہ کب کھلیں گے؟ اور اللہ نے کیا کہا کہ تم خرچو کیا عفو جو تمہارے پاس زائد مال ہے. دیانتداری سے آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں, ہم اپنا اندازہ لگائیں ہمارے پاس کتنی دولت پڑی ہوئی ہے, وہ کب دیں گے لوگوں کو, غرباء کو جن کی روٹی پوری نہیں ہو رہی, کب دیں گے ہم؟ ہاں جب شاید ہم پہ فاقہ آ جائے, شاید ہم پہ. اور بھائی ہمارے بڑے تو اثار کرنے والے تھے, نبی کی زندگی ساری اثار میں گزری. تمہارے بڑے پتہ کون تھے کہ مہمان کو گھر میں بلا کے کھانا سامنے رکھ کے چراغ بجھا دیتے تھے کہ یہ کھا لے میری خیر. تمہارے بڑے پتہ کون تھے کہ جنگ کے اندر جان کنی کا عالم ہے, جان جا رہی ہے, پانی پاس ہے, لیکن اپنی ذات پہ اپنے بھائی کو ترجیح دیتے تھے کہ نہیں میری خیر ہے, میرا بھائی پی لے. اور تمہارے بڑے پتہ کون تھے؟ عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے سخی تھے, ان کی سخاوت مشہور تھی. ایک باغ سے گزر ہوا کہ باغ کے اندر ایک خادم ہے, غلام ہے, وہ کھجوریں اکٹھی کر رہا ہے, کبھی کوئی کام کرتا کبھی کوئی. انہوں نے باغ کے باہر کھڑے ہو کے مشاہدہ کرنا شروع کر دی کہ یہ کر کیا رہا ہے, اور اس کی ادائیں بڑی بھائیں اس کو کہ کس طرح بھاگ بھاگ کے کام کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ اسی اثناء میں اس باغ کے مالک کا بیٹا 2 روٹیاں لے کے آیا, 2 روٹیاں لے کے آیا, اس غلام کو پیش کر دی. غلام کام کا چھوڑ کے ایک طرف بیٹھ کے وہ کھانا کھانے لگا. ابھی اس نے شروع نہیں کیا کہ ایک کتا دمہلاتا وہ اس کے پاس آیا, اور 2 میں سے ایک روٹی اس کتے کے سامنے ڈال دی. کتا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, کتا روٹی کھا رہا ہے, اس نے روٹی کھا لی ہے, پھر وہ دمہلایا جا رہا ہے. دوسری روٹی بھی غلام نے اس کتے کے سامنے ڈال دی, کتا کھانا کھا کے چلا گیا. تو عبداللہ بن جعفر طیار اندر جاتے ہیں, اس غلام سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو تو نے کیا ہے, یہ بندہ تو روٹی تیرے لیے لے کے آیا تھا, تو نے
کتے کو ڈال دی. کیوں؟ کہنے لگے کہ جس طرح وہ میرے پاس آیا اور دم ہلا رہا تھا، اس کو بھوک لگی تھی. میری تو زبان ہے، میں تو کسی سے مانگ لوں گا نا. اس کو بھوک لگی تھی. جب میں نے دیکھا کہ وہ سیر نہیں ہو پایا، اس کو اور بھوک ہے، تو میں نے دوسری بھی دے دی. میرے بھائیوں، یہ کتا تھا، کتا. میرے پاس کتنے انسان آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، میں ان کو ٹال دیتا ہوں کہ چلے جو میرے پاس کچھ. کتنے انسان. غلام نے سبق سکھایا. عبداللہ کہنے لگے میں سوچتا تھا لوگ تانے مارتے تھے، کہتے تھے کہ عبداللہ بن جعفر طیار جو ہے نا بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے. جا عبداللہ، تو سخی نہیں ہے، یہ غلام سخی. یہ غلام سخی کہ جس نے خود کھانا نہیں کھایا. بولے تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا دیکھ لیے یہ 2 روٹیاں. کہا آج کیا کرو گے؟ کہا آج بھوکا سو جاؤں گا. اس بات کے مالک کے پاس گئے. کہا یہ غلام میں نے لینا ہے، بھیجتے ہو؟ کیوں، کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا میں دیکھ رہا تھا باغ کے باہر کھڑا ہو کے، اس کا کام، اس کی ادائیں مجھے بڑی پسند آئیں، اور یہ جانور کو روٹی ڈالنے والا واقعہ اس نے مالک کے سامنے بیان کر دی. وہ مالک کہتے ہیں تو نے ایک ادا دیکھی اور فریفتہ ہو گیا ہے، اس کے اندر جتنی خوبیاں تو نہیں جانتا، ہم تو روز اس کی خوبیاں دیکھتے ہیں، تو کیوں خریدنا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں اس کو اس لیے خریدنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو خرید کے آزاد کر دوں. اور اگلے بھی بات کر مجھ سے، میں تیرا باغ بھی خریدنا چاہتا ہوں. اور اس کو خرید کے کیا کرے گا؟ وہ باغ خرید کے اس غلام کو ہبہ کر دوں گا، یہ آزاد ہو جائے گا اور باغ اس کی ملکیت ہو جائے گا. کہا اچھا، اگر تیرے اندر جذبہ ہے تو جا، تو گواہ بن جا، میں نے غلام بھی آزاد کر دیا اور یہ باغ بھی اس کے نام کر دیا. بھائیو، انسان یہ دیکھیں، وہ کتے کو ہمارے یہ سلاف تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، احسان کرنے والے، کہ جانور دروازے پہ آ جائے اس کو خالی نہیں موڑ رہے. میرے پاس کتنے لوگ آ کے سوال کرتے رہے، میں نے کہا میرے خود حالات بڑے تنگ ہیں، میں کیا کروں. اور بھائی میں بتا رہا ہوں تمہارے بڑے کون تھے، وہ احسار کرنے والے تھے، قربانیاں دینے والے تھے، اور میں تو نہ انفاق بھی نہیں کر سکا. میری حالت یہ ہے، انفاق دور کی بات ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سال گزر گیا آج تک وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر سکے. تم نے احسار کرنا ہے، تم نے انفاق کرنا ہے، تم تو زکوٰۃیں دبائے بیٹھے ہو، تم تو بہنوں کا، غریبوں کا، یتیموں اور مسکینوں کا، فقراء کا تم مال دبائے بیٹھے ہو، تم انفاق کیا کرو گے؟ اور میرے بھائیوں آؤ، اور جو اپنے مال کو پاک کرتا ہے نا، حدیث ہے کہ جو انسان پاک مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ وہی قبول کرتا ہے. پہلے زکاتیں نکالو اپنی، سارے حساب کرو، اپنی ڈائری میں دن لکھو، طے کر لو کہ اس دن سے پہلے سال بعد میں نے زکات ادا کرنی. یہ 3 درجے سمجھ آئے ہیں؟ ایک ہے احسار، ایک ہے ویسے انفاق، اور ایک ہے کسی کا فرضی دبائے بیٹھنا زکات. اور اس سے بڑا جرم ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی عرض کروں. آپ میں سے کتنے زمیندار ہیں جو میں نے مشاہدہ کیا ہے نا، اللہ کرے میرا یہ گمان غلط ہو، اللہ کرے، لیکن میرا یہ سروے ہے، آئی ایم ریسرچر، میرا یہ سروے ہے، الا من رحم ربی، 99% لوگ اپنی فصلوں کا عشر ادا نہیں کرتے. 99% لوگ، میں کہتا ہوں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی ریشو زیادہ ہے. ممکن ہے کوئی 95% یا 90% لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہو. اور یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب تو کوئی مبالغہ کرن ڈے رہے ہیں، میں پوری زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں. پیسے میں پتا تھی رمضان چ دے ہونے ہو، مولوی صاحب نو مدرسے گھل دیو، غریباں گھر تھوڑے گھل دیو، حساب کر کے ایک پائی زکوٰۃ کی جو نکالنے والے ہیں وہ 90% لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، جو ایک پائی کا حساب کرنے والے. پھر کہتے ہو اے اللہ بارش روک لے، گندم کا معاملہ ہے، اے اللہ کی قسم ہے تم اللہ کے حصے ادا کرتے جاؤ، اللہ کبھی بھی تمہاری فصلوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کبھی نہیں ہونے دے گا. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں
کہ جب شدید بارشیں ہوتی رہی، سیلاب آتے رہے، جن کو میں جانتا ہوں، جو لوگ پورا اشر ادا کرتے رہے، اللہ کی قسم ہے ان کی فصل بہترین تنآور پھل آور ہوتی رہی۔ یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ آخری حدیث عرض کروں گا، یہ بھی اس موقع پہ ابو دہدہ والی روایت بیان نہ کریں تو اللہ کی قسم ہے یہ زیادتی، لیکن میں سوچتا ہوں آپ کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو جائے، نہیں ہوتی؟ رمضان کا جو میں ادب پڑھ لوں، بیان کر لوں، ہاں جی اجازت ہے؟ مدینے کے اندر ایک یتیم بچہ ہے، مدینے کے اندر ایک یتیم بچہ، کھجوروں کا باغ، اور اس کے ساتھ ہمسائیگی کے اندر بھی دوسرے آدمی کا کھجوروں کا باغ۔ ہوائیں آتی، بارشیں ہوتی، کھجوریں گرتی، اب سمجھ نہیں آتی میری کھجور کون سی ہے، میرے ہمسائے کی کھجور کون سی۔ ایمان کی فکر کریں، بچہ ہے یتیم، فکر کیا ہے میں کسی اور کی کھجور نہ کھا لوں۔ لوگ تو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ یتیم سوچ رہا ہے کہ میں کسی کی کھجور نہ کھا جاؤں، میرے پیٹ میں، میرے منہ میں کسی کی کھجور نہ چلی جائے۔ تو دیوار بنانا چاہیے، تاکہ جو دیوار کس طرف گریں گی وہ میری ہیں، جو اس طرف گریں گی وہ اس کی۔ دیوار لگانا چاہیے، رستے کے اندر ایک کھجور آتی ہے جو اس کی حدود میں اگی ہے اور ہے دوسرے کی، ہے وہ دوسرے کی، تھوڑی ٹیڑھی، دیوار سیدھی نہیں ہو رہی۔ آپ نے ہمسائے سے کیا ہوتا ہے، یہ کھجور مجھے دے دو، یتیم بچہ یہ کھجور مجھے دے دو، تاکہ یہ باغ کی صحیح طرح ڈویژن ہو جائے، تقسیم ہو جائے، ادھر کی کھجوریں تمہاری، ادھر کی کھجوریں میری۔ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بچہ پھر کہتا ہے کہ پیسے لے لو، پیسے لے لو، کھجور کے جتنے پیسے مانگتے ہو میں دیتا ہوں، کھجور مجھے دے دو۔ کہتا ہے نہیں، میں پیسوں سے بھی نہیں دوں۔ پھر ایک ہستی کا خیال آیا، ایک ہستی تو ہے ایسی کہ اگر میں ان کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں اور جا کے درخواست کروں تو لگتا ہے میرا کام ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے، بچہ کہتا ہے میرے ہمسائے کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے، میں دیوار لگانا چاہتا ہوں کہ تاکہ کھجوریں خلط ملط نہ ہوں، میری میرے پاس رہیں، اس کی اس کے پاس رہے۔ تو آپ اسے کہہ دیجئے کہ وہ کھجور ایک ہے، مجھے دے دے۔ بلایا اس کو، بھائی تیرا یہ ہمسایہ ہے تو اس نے تجھے ہمسائیگی کا واسطہ بھی دیا تو کھجور تو اسے دے دے۔ کہا جی نہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر مستدرک الحاکم کے اندر یہ حدیث ملی، پھر یہ کہا دے دے۔ کہا نہیں، کہا تو اسے ایک کھجور دے دے، میں محمد تجھے جنت میں ایک کھجور کی ضمانت دیتا ہوں، ایک کھجور کی ضمانت میں تجھے دیتا ہوں، دے دے۔ کہتا ہے نہیں۔ پھر کہتا ہے نہیں دوں گا۔ مالک ہے بھائی، مرضی ہے اس کی۔ پاس دیگر صحابہ بھی بیٹھے، ابو دہدہ بھی بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ جنت میں ایک کھجور کی ضمانت اس شخص کے لیے یا ہم میں سے ہر ایک کے لیے؟ کہا ابو دہدہ ہر ایک کے لیے، ایک جنت کے اندر ایک کھجور کی ضمانت ہر ایک کے لیے۔ اچھا، اب ابو دہدہ سوچنے لگے کہ میں کیا ایسا کام کروں کہ یہ کھجور میں کسی طریقے سے یتیم بچے کو لے دوں۔ فوراً خیال آیا کہ ابو دہدہ تیرا وہ 600 کھجوروں والا باغ ہے، کتنی کھجوریں ہیں؟ 600 کھجوروں والا تیرا باغ ہے، اور مدینے کا ہر تاجر اس پہ مرتا ہے کہ کاش یہ بڑا ہی پھلوں والی کھجوریں ہیں، کاش ہمیں یہ ابو دہدہ کا باغ مل جائے، تو کیوں نہ آج سودا کر لے، بڑا سودا ہے، فیصلہ کر لے۔ اب ابو دہدہ نے دل میں فیصلہ کر لیا، اس شخص سے کہا وہ میرا جو باغ ہے 600 کھجوروں والا پتہ ہے تمہیں؟ ہاں۔ وہاں میٹھے پانی کا کنواں ہے پتہ ہے؟ ہاں۔ کون نہیں جانتا، تیرے اس باغ کو سارا مدینہ جانتا ہے۔ اچھا، وہ 600 کھجوروں کا باغ تو رکھ لے اور یہ ایک کھجور یتیم بچے کو دے دے، یہ ایک کھجور یتیم بچے کو دے دے۔ اس کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا،
یہ تو مانگنے سے نہیں دیتا تھا، آج کیا ہو گیا؟ مدینے کا تاجر ترلے ڈالتے تھے، یہ نہیں دیتا تھا، آج کیا ہوا؟ پاس بیٹھے لوگوں سے کہتا، وہ سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے ابو دہدا؟ ہاں ہاں، وہ کہہ رہا ہے کہ 600 کھجوروں والا وہ باغ، میٹھے پانی کا کنواں، وہ سب کچھ تیرا ہے، اور یہ ایک کھجور یتیم بچے کو دے دے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اب ان کا چہرہ رخ انور کی طرف، کہا اے نبی جی، اب یہ بات پکی ہے نا کہ جنت میں میرے لیے ایک کھجور ہے؟ یہ بات پکی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو دہدا، کم من عزق رداہ لبی دہدا فی الجنہ۔ ابو دہدا، تو ایک کھجور کی بات کرتا ہے، اب تو تیرے رب نے تیرے لیے جھنڈ کے جھنڈ لگا دی ہے، تو ایک کھجور کی بات کر رہا ہے۔ خوشی سے گھر کا رخ کیا کہ اب میں گھر میں جاتا ہوں اور اپنی بیوی کو اطلاع دیتا ہوں۔ اور دیکھیے ہم پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، گھر گئے ہیں، کہتے ہیں وہ گھر بھی وہاں تھا، کوٹھی جنہوں آ جاندے، کوٹھی بنائی سی وچ، سونا میٹھا پانی دا کنواں تے کوٹھی تے 600 کھجوراں دا درخت۔ اللہ اندر نہیں داخل ہو، کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ام دہدا بچوں کو لے کے نا باہر آ جاؤ۔ بیوی حیران ہے کہ پہلے تو سرتاج اندر آتے ہیں، پاس بیٹھتے ہیں، آج کیا بات ہے کہ باغ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں باہر آ جا، بچوں کو لے آ۔ ہاں، ابو دہدا نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے اور جنت کے اندر ایک کھجور خرید لی ہے، تو باہر آ جا۔ اب یہ عورت بھی صبر والی تھی، کہتی ہے رابح البیع یا ابا دہدا، ابو دہدا تو نے بڑی زبردست تجارت کی، تو نے بڑی زبردست تجارت کی ہے۔ اب اس عورت کو دیکھیں، وہ بچوں کو باہر لے جانے لگی ہے، اور جو کھجوریں بچوں نے نیچے سے پکڑ کے جیبوں میں ڈالی تھیں، اس عورت نے وہ کھجوریں بھی نکال کے وہیں پھینک دی کہ اب ان پر ہمارا حق نہیں ہے، اب ان پہ ہمارا حق نہیں ہے۔ اور وہ مالک دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن آسمان والے مالک کی پرواہ تھی۔ سودا جس کے ساتھ ہوا تھا اور جس کو 600 وہ درخت دیے کھجوروں کے، وہ مالک دیکھ رہا تھا۔ کہا نہیں، اب یہ کھجوریں ہماری نہیں ہیں۔ وہ ساری کی ساری کھجوریں، وہ سامان، بس ضرورت کا سامان لیا، وہ میٹھے پانی کا کنواں چھوڑا، وہ بڑا بنگلہ اور کوٹھی چھوڑی اور اس کو لے کے نکل آئے۔ یہ ہیں لوگ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ میرے بھائیو، آپ کے لیے، میری بہنوں کے لیے بڑا زبردست موقع ہے یہ رمضان کا۔ رمضان میں ہر عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، آپ اپنے فوت شدگان کے لیے کچھ کر لیں۔ کسی نہ کسی کا بیٹا گیا ہے، کسی کی بیٹی گئی، کسی کا ماں باپ، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جب میری ماں کا انتقال ہوا تو میں اپنی ماں کی خدمت میں حاضر نہیں تھا، میں غائب تھا، تو اب جب میری ماں دنیا سے جا چکی ہے تو کیا میں اب کوئی صدقہ کروں تو اس کا فائدہ میری ماں کو ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں سعد، کیوں نہیں، تیری ماں کو صدقے کا فائدہ ہوگا۔ تو پھر سعد کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرا جو مخراف نامی باغ ہے وہ میں نے ماں کے نام کا صدقہ کر دیا۔ ہمارے پاس بھی موقع ہے، رمضان میں نفل کا اجر زیادہ ہے، تلاوت کا اجر زیادہ ہے، دعائیں رنگ لاتی ہیں، تو آؤ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے مالک کو راضی کر لیں۔ اللہ سمجھ کے